بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا جد الحسن والحسین. سامعین ذی وقار، امت مسلمہ کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ پختہ تعلق قائم رکھنا اور آپ کی تعلیمات کی پیروی اور اتباع کرنا تعلق بالرسول کہلاتا ہے. تلاوت کی گئی آیات مقدسات میں اس آیہ مبارکہ میں وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر نیک اعمال کو اپنا شعار بنا لیا. وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے. وآمنوا بما نزل علی محمد، اور اس چیز پہ ایمان لے آئے جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی. بما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، اور جو ہم نے آقا کریم پہ نازل کی وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے. کفر عنہم سیئاتہم، یہ سودا اللہ کے ہاں ہی بکتا ہے. فرمایا اگر یہ کرو گے، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آؤ گے، وعاملوا الصالحات، نیک اعمال کرو گے، تعلیمات محمدیہ کو اپنا شعار بنا لو گے، تو پھر کفر عنہم سیئاتہم، تمہارے گناہوں کو میں دور کر دوں. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور جو تمہارے حالات ہیں انہیں بھی سنوار دو. زندگی کی ساری تگ و دو انسان کی کس چیز کے لیے؟ حالات بہتر ہو جائیں اور جو موجودہ سرکمسٹانسز ہیں یا پریشانیاں ہیں، غلطیاں ہیں، ان کا بھی خمیازہ ہو جائے. تو اللہ فرماتا ہے یہ دو کام کر لو. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لے آؤ. وآمنوا بما نزل علی محمد، ذات مصطفیٰ کو اپنے دامن میں، ان کے دامن میں چھپ جاؤ، تو پھر کفر عنہم، تمہارے گناہوں کو بھی ختم کر دیا جائے گا، تمہارے حالات کو بھی سنوار دیا جائے گا. معلوم یہ ہوا ایمان اور دوزخ سے رہائی پانے کے لیے ان تمام چیزوں کا ماننا ضروری ہے جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے. اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دیا جائے تو بندہ مومن نہیں رہتا، انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اسی لیے اس آیہ مبارکہ میں وحدہ لا شریک نے یہ نہیں کہا کہ قرآن پہ ایمان لے آؤ. والذین آمنوا بما نزل علی محمد، ہر اس چیز پہ ایمان لے آؤ جس کو میرا محمد لے کے تم تک پہنچا ہے. اس کو ایمان کا لازم قرار دیا. اسی لیے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی، ایمان لے آؤ، نیک اعمال کرو اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لے کے آئے اسے قبول کر لو. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے، جو ربط ہے، اس کا ایک مضبوط ذریعہ جو ہے ان کی ذات پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے. یہ تعلق کیسے قائم کیا جائے جو ایک
مومن کا ایک امتی کا آقا کے ساتھ تعلق ہے، اس میں مضبوطی کیسے لائی جائے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی علی واحدتن صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پڑتا ہے میں اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہوں۔ اور حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے اپنے لیے عبادت کا، دعا کا ایک حصہ مختص کیا ہے، تو اس دعا میں کتنا حصہ مقرر کروں کہ آپ کی ذات پہ درود و سلام پیش کروں؟ تو آپ نے فرمایا ما شئت، ابی بن کعب جتنا تو چاہتا ہے تو اتنا حصہ مقرر کر لیں۔ تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، اس حصے میں سے چوتھا حصہ میں آپ کی ذات گرامی پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کروں گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، ٹھیک ہے ایسا بھی تو کر سکتا ہے، لیکن تو اس ٹائم کو زیادہ کر دے تو یہ تیرے لیے بہتر ہوگا۔ تو پھر فرماتے ہیں حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں آدھا حصہ اپنی عبادت کا، اپنی دعا کا آدھا وقت میں آپ کی ذات اقدس پہ درود و سلام پڑھا کروں گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، کہا ابو بن کعب یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن تو اس سے بھی زیادہ کر دے تو پھر تیرے لیے یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، تو پھر میں 3 حصے، 2/3 آپ کی ذات اقدس پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کروں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر، 3 دفعہ آپ نے فرمایا تو اس حصے کو بڑھا دے یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ تو ابی بن کعب کہتے ہیں پھر میں نے کہا یا رسول اللہ، وہ سارے کا سارا وقت میں آپ کی ذات پہ درود و سلام پڑھا کروں گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تم ایسا کرو گے تو یہ عمل تیرے غموں کو بھی مٹا دے گا اور تیرے گناہوں کو بھی ختم کر دے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من رب کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، مصطفیٰ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو تو کیا ملے گا؟ کفر عنہم سیئاتہم، تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دیا جائے گا، واصلح بالہم، اور تمہارے حالات کو بھی درست کر دیا جائے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو محبت ہے، محبت کا معنی ہوتا ہے ملان نفس اور دلی کشش اور جھکاؤ کے ہیں، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت اور والہانہ جذبہ جو ہے، جو ایک مسلمان کو حاصل ہے، وہ اس کو دوسری قوموں سے ممتاز کر دیتا ہے۔ مسلمان کی جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، محبت رسول گویا ایسی کشش ہے جو بندہ مومن کو کھینچ کر اپنے نبی کے دامن سے وابستہ کر دیتی ہے۔ اور پھر اگر محبت کا تعلق جو ہے وہ استغفار نہ ہو تو ایمان کے کامل درجے پہ انسان نہیں پہنچ سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، محبت اگر ہوگی تو محبت کا معیار یہ ہوگا کہ ہر چیز سے بڑھ کے اگر کوئی محبوب ہے تو وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و عظمت و اطاعت، محبت و عظمت اطاعت والی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں مصطفیٰ کریم کے ساتھ تو محبت کرتا ہوں، ان کی اطاعت نہیں کرتا، احکامات کو نہیں مانتا۔ اسی لیے کہا کہ محبت ہو تو وہ اطاعت والی محبت ہو اور ہر چیز سے بڑھ کے ہو۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم ایسا قرآن کریم نے اتنے پاورفل یہ الفاظ ہیں اور اتنا اس کو ردم کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، ساری چیزوں کو اے سے لے کر زیڈ تک ہر چیز کو اللہ رب العزت نے اس فکرے میں، اس آیہ مبارکہ میں سمو کے رکھ دیا۔ فرمایا مصطفیٰ کریم کے ساتھ ذات کے ساتھ محبت کرتے ہو تو فرما دیجئے اگر تمہارے
आबाउकुम तुम्हारे वालिदैन, व अबनाउकुम तुम्हारे बेटे, व इखवानुकुम तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम तुम्हारे घर वाले, व अशीरतुकुम तुम्हारा कुंबा, व अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा और वो माल जो तुम कमाते हो, व तिजारतुन तखशौना कसादहा अगर तुम कोई कारोबार करते हो और हर वक्त तुम्हें ये झटका लगा रहता है कि मेरे कारोबार में मुझे नुकसान ना हो जाए, व मसाकिन तरदौनहा और जिन घरों में तुम रहते हो, अहब्ब इलैकुम इनमें से एक भी चीज अल्लाह और उसके रसूल और जिहाद से ज्यादा प्यारी है, तखशौना कसाद अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीली फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्री, फिर इंतजार करो अल्लाह के हुक्म का। इसलिए सबसे पहली जो जात है वो जात मुस्तफ़ा की जात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर जिंदगी में कामयाबी चाहते हो तो फिर वह मसाकिन तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूल, सबसे ज्यादा महबूब अगर कोई जात है तो वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। और जिंदगी की कामयाबी इसी में है कि उसवा रसूल की पैरवी करो। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया ना, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर। ये उसवा रसूल हर इंसान की बस की बात नहीं। कैसे बस की बात नहीं? कुरान करीम फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि, तुम्हारी रहनुमाई के लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी ही काफी है, वो बेहतरीन नमूना है। किसके लिए? हर उस शख्स के लिए, लिमन कान यरजुल्लाह जो अल्लाह पे अल्लाह से मिलने की उम्मीद रखता है, वल यौमिल आखिर जिसे इस चीज का यकीन है कि आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ मेरा सामना होगा, वज़करल्लाह कसीरा और वो उम्मीद रखता है और वो अल्लाह को सबसे ज्यादा याद करता है। अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह की से मिलने की उम्मीद है तो फिर तुम्हारे लिए उसवा रसूल सबसे बेहतरीन नमूना है। अब अरबी के अल्फाज पे गौर करें ना, कुरान करीम ने ये नहीं कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन अज़ीमतुन, उस्वतुन अजीम को बहुत बड़ा तुम्हारे लिए ये नमूना है। फरमा उस्वतुन हसना, हसना का मतलब ये खूबसूरत नहीं, हसना का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज जो तुम्हें दूसरी हर चीज से मुमताज कर दे। मेरे मुस्तफा की जिंदगी तो ऐसा नमूना है, ऐसी मिसाल है, अगर तुम इस पे पैरवी करोगे तो तुमको ये हर चीज से मुमताज कर देगी। जो भी देखेगा वो कहेगा ये मुस्तफा का उम्मती है, ये मुस्तफा का गुलाम है। देखते ही पता चल जाएगा कि ये उसवा रसूल की पैरवी कर रहा है। और फिर हर चीज से ज्यादा तुम मुस्तफा की जात को चाहते हो। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम, ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया ये नहीं हो सकता कि जो चीज तुम्हें पसंद हो उसे अपना लो, जो तुम ना पसंद करो उसे छोड़ दो, ये नहीं हो सकता। फरमाया फला व रब्बिका ला यु, मुझे आपके रब की कसम है मुस्तफा, फरमा दीजिए मुझे आपके रब की कसम, ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम, ऐ मुस्तफा तेरे रब की कसम, ला युमिनूना ये मोमिन नहीं हो सकते, हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम जब तक कि आपकी जाते गिरामी को ये हाकिम ना बना ले हर उस मामले में जिसमें इनका इख्तिलाफ हो जाए, हर उस मामले में जिसमें ये फैसला ना कर सके, आपकी जात को ये हाकिम ना बना ले, उस वक्त तक ये ईमान कामिल के दर्जे पे फायज हो ही नहीं सकते। हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा, और फिर ये नहीं हो सकता कि आका अलैहिस्सलाम की तालीमात से एक दर्स हमें मिलता है तो आधे दर्स को अपना लें, आधी तालीमात को छोड़ दे। फरमाया ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा, और फिर जो तुम्हारी तालीमात हैं ये इनको नागवार ना गुजरे, ये इन पे अमल करना मोहब्बत के साथ शुरू कर दें। और अगर ऐसा नहीं है फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैत, जो फैसला मुस्तफा की जात ने कर दिया उसको अपनाने में हरज भी ना हो, कुछ भी ना हो, वयुसल्लिमु तस्लीमा, सरे तस्लीम खम कर दे। और अगर सरे तस्लीम खम नहीं करेंगे, वल्लदीन आमनु व अमिलुस्सालिहाति व आमनु बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, जो आका अलैहिस्सलाम की जात पे नाजिल हुआ उसे तुम नहीं अपनाओगे तो फिर क्या होगा? फिर भी कुरान करीम ने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है, वज़रबल्लाहु मसलन क़र्यतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यअतिहा रिज़्क़ुहा रग़दम मिन कुल्लि मकान। पढ़ा करो कभी कभी तर्जमे के साथ, तफसीर के साथ, कुरान को पढ़ने की कोशिश करो। फरमाया अगर मुस्तफ़ा की तालीमात पे अमल नहीं करोगे
تو پھر اللہ رب العزت نے مثال دی ہے ایک بستی کی. فرمایا اللہ رب العزت مثال دیتا ہے ایک بستی کی. کانت آمنۃ مطمئنہ، بڑے اطمینان کے ساتھ سکون والی زندگی وہ بستی والے گزار رہے تھے. یاتیہا رزقہا رغدا من، اس بستی کو، اپنے گھر کو ذہن میں رکھیے، یہ میرا گھر ایک بستی ہے، بڑے اچھے طریقے سے گھر میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. کانت آمنۃ مطمئنہ، اطمینان ہے. یاتیہا رزقہا من کل مکان، رزق کی بھی تنگی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے اس بستی میں ہر طرف سے رزق کی فراوانی تھی. فکفرت بانعم اللہ، پھر انہوں نے اللہ کے احکامات کا کفر کر دیا، اللہ رب العزت کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا، عمل پیرا ہونے سے انکار کر دیا. فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، پھر اللہ رب العزت نے بھوک کا اور اللہ رب العزت نے خوف کا عذاب ان پہ مسلط کر دیا. اگر پناہ چاہتے ہو تو دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ. وہ قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا نا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اگر تم میرے ذکر سے منہ موڑو گے، فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. تمہاری اس وقت سب سے بڑا گھر میں کیا مسئلہ ہے ہر انسان کا؟ معیشت، کاروبار، جاب، رزق. اور میں ان کا رزق میں ان پہ تنگ کر دوں گا. معیشتاً ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعمی، قیامت کے دن اندھا کر کے میں اٹھاؤں گا. قال رب لم حشرتنی اعمی، تو انسان کہے اللہ تو نے مجھے، قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، میں تو دیکھتا تھا، مجھے کیوں اندھا کر دیا، آج میں کیوں اندھا ہوں. قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، میں تیرے پاس میرے نبی کا پیغام آیا تھا، تو نے اسے جھٹلا دیا، آج یہ اس کی جزا تجھے دی جا رہی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے، عشق رسول میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے، کثرت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. سنتے ہیں عطا فرمائے.